غزوہ خیبر ہم پڑھ رہے ہیں۔ فریقین کے مقتولین۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی۔ مہاجرین حبشہ اور ابو ہریرہ اور ابن بن سعید رضی اللہ عنہ کی آمد۔ اب یہاں پر یہ غزوہ خیبر کے بعد سب سے پہلے ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، اور جو مہاجرین حبشہ گئے ہوئے تھے جس میں حضرت جعفر بھی تھے جو حضرت علی کے بھائی تھے، وہ واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے یہاں پر۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، بہت زیادہ خوش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر، انہیں پیار کیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد کی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے، خیبر فتح ہوا ہے اس لیے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی ہے اس لیے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ باقی جو تھے وہ سیدھے مدینہ آ گئے تھے، لیکن یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے خیبر گئے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اب سوچیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ یہ جنگ خیبر سے پہلے یعنی آ کر مدینہ میں مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، اور اس کے بعد صرف کتنے کم وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک منٹ بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، پورے ٹائم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور جو آپ کہتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے۔ اسی لیے ہمیں اتنی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، سوچے 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا۔ فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا۔ خیبر کی تقسیم۔ جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمینوں میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دینا۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہمیں یہاں سے نکالے نہ، اور جو بھی پیداوار ہوگی ہم آپ کو آدھا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ تو اس شرط پر وہ باقی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب کہ انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔
پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک رکے تھے، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ شر پھیلانا شروع کر دیا تو پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا، اس میں سے نصف یعنی آدھا 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی آدھے یعنی 18 حصے کی اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادوں کو 1 حصہ، گھڑ سواروں کو 3 حصے دیے، 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ اس غزوے میں 200 شہسوار تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، اور 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے، یعنی جو بھی مال غنیمت ملا وہ اس طرح سے تقسیم ہوا۔ خیبر کھجور اور غلے سے بھرا پڑا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی۔ اس سے پہلے تک مسلمان بہت زیادہ تنگی میں اور بھوک میں، اور ہم نے غزوہ احزاب میں پڑھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بہت زیادہ بھوک تھی اور بہت زیادہ غریبی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب یہاں سے بہت سارا مال غنیمت ملا تو حضرت عائشہ کا قول ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں ملیں گی۔ اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے۔ ابھی تک انصار نے ان کو اپنے کھجوروں کے درخت دے رکھے تھے تو وہ انہوں نے واپس کر دیے، جو مہاجرین تھے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب یہاں پر بہت ہی خاص جو چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ یہاں پر زہریلی بکری۔ جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ تو اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی، یعنی اس کو زہر دیا ہوا تھا بکری کو، پہلے وہ اس کی بیوی کے ذریعے سے ہدیہ کی، یعنی گفٹ میں دی۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، بازو کا گوشت پسند ہے، اس کو پتا تھا، لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ زہر آلود بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھایا اور اسے تھوک دیا، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ زہر آلود، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر اس عورت سے اور یہود سے پوچھا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، اور اگر نبی ہیں تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اور اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن بارا بن مرور رضی اللہ عنہ اس زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو آپ نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ اہل فداک کی سپردگی۔ فداک خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آپ کل حائل کے علاقے میں حیت کے نام سے معروف ہے، جو آج کل حائل کے علاقے میں حیت کے نام سے معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہود فداک کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دے، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا
کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ تو فدق کی زمین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی۔ اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، یعنی یہاں سے جو بھی پیسہ آتا تھا اس سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے۔ بنو ہاشم کے بچوں کی اعالہ داری کرتے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے، یعنی اب وہ آپ کے پاس تھا، آپ اسے جہاں چاہتے تھے خرچ کرتے تھے، تو آپ بچوں میں اور جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان پر خرچ کرتے تھے۔ وادی القریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا اسے بھی انہوں نے قتل کیا، پھر تیسرا آیا اسے حضرت علی نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ تشریف لائے، لیکن سورج ابھی نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے منظور فرمایا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی کہ وہ لوگ وہیں رہیں گے، لیکن جو بھی پیداوار ہوگی اس میں سے آدھا مسلمانوں کو دیں گے۔ اہل طائمہ کی مصالحات۔ طائمہ کے یہود کو خیبر، فداق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں، پہنچی، تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحات کر لی، یعنی کہا کہ ہم جزیہ دیں گے اور ہمیں یہیں رہنے دیں، اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی، یہ ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ کے شایانہ شان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گیا، فداق اور طائمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی، تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئیں، تو انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب رسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور صفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔